السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ عید الفطر کی نماز کی نیت ہم نے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج ہم آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کا آسان طریقہ یعنی نماز پڑھنے کا آسان سا طریقہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ وہی طریقہ ہے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہی طریقہ ہے۔ صرف ایک چیز کا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو نیت کے اندر ہم نے جو 6 تکبیر کا نام لیا تھا نا، وہ 6 تکبیریں ہمیں عید الفطر کی نماز کے اندر زیادہ بولنی پڑتی ہے۔ 3 تکبیر پہلی رکعت میں اور 3 تکبیر دوسری رکعت میں، بس یہی نیا فرق ہے۔ باقی وہی جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ آئیے عید الفطر کی نماز کا طریقہ سماعت فرماتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتے ہی صفیں درست کی جاتی ہے، صفیں سیدھی کی جاتے ہیں۔ جب صفیں درست ہو جاتی ہے تو امام صاحب زور سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے۔ مقتدی یعنی پیچھے نماز پڑھنے والے آہستہ سے اللہ اکبر بولیں گے۔ اس کے بعد میں امام اور مقتدی سب جو ہے آہستہ سے ثنا یعنی سبحانک اللہ پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب زور سے اور مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر بولیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، باندھنا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر امام صاحب زور سے، مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر بول کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر جو ہے اللہ اکبر بول کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور ہاتھوں کو اب ہمیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب زور سے جو ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، اور مقتدی سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں رکوع سجدہ وغیرہ کیا جائے گا۔ ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد میں دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب زور سے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور اس کے ساتھ میں کوئی سورت پڑھیں گے، مقتدی اس کو سماعت فرمائیں گے۔ دوسری سورت پڑھنے کے بعد یعنی سورت مکمل کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے، یاد رکھو، سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 بچی ہوئی تکبیریں اب ہمیں اور کہنی ہیں۔ امام اور مقتدی جو ہے اللہ اکبر بولیں گے، امام زور سے، مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر بول کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب جو ہے اس کے ساتھ میں ایک تکبیر اور کہی جائے گی، وہ تکبیر جو ہے ہاتھ ہمیں نہیں اٹھانے ہیں، صرف رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، اس لیے ہمیں اس کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں۔ امام صاحب زور سے کہیں گے، مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر بول کر رکوع کریں گے۔ رکوع کے بعد میں جو ہے سجدے وغیرہ کر کے اس کے بعد میں اتحیات درود وغیرہ پڑھ کے ہم اپنی نماز مکمل کر دیں گے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد میں خطبہ پڑھا جائے گا، تو امام صاحب جو ہے بآواز خطبہ پڑھیں گے، باقی سارے مقتدی حضرات جو ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں خطبہ سماعت فرمائیں گے۔ خطبے کے بعد میں دعا فرمائیں گے، اور بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو اس سیاحکار اور گنہگار کو بھی جو ہے اپنی مخلصانہ دعاؤں کے اندر یاد فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کے رمضان المبارک کی ہر عبادت کو قبول فرمائے، اور ایسا مہینہ آپ کو پھر اپنی زندگی کے اندر دوبارہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔